جب 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا اور اس کے 2-3 مہینوں کے بعد گلگت بلتستان کے جو ہمارے اس وقت ہمارے آباء و اجداد تھے یا ہمارے جو بزرگ تھے، انہوں نے جو ڈوگرا راج وہاں پہ گلگت بلتستان میں اس وقت ڈوگرا راج تھا، یہی مودی کی نسل تھی، تو ان کو 1947 میں ہی ڈنڈوں کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے، کلہاڑیوں کے ذریعے اس خطے کو آزاد کروایا، اور آزاد کروانے کے بعد پاکستان کے ساتھ کلمے کا تعلق، کلمے کا رشتہ، مسلمان ہونے کا رشتہ، پھر انہوں نے خود سے اس وقت جو ہماری اس وقت کی لیڈرشپ تھی گلگت بلتستان کی، جو ہمارے بزرگ تھے، بڑے تھے، انہوں نے اس خطے کو پاکستان کے سامنے آپ سمجھیں کہ ایک گلدستے کے طور پہ اس خطے کو پاکستان کے حوالے کیا، اور آج تک الحمدللہ پاکستان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، اور جو پاکستان کے ساتھ گلگت بلتستان، اگر میں یہ کہوں آپ دوستوں کے سامنے کہ گلگت بلتستان ہی اصل پاکستان ہے، تو اس سلسلے میں جو ان کا بیان تھا ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ان کو آج کی اس میڈیا ٹاک کے ذریعے میں باور کرانا چاہوں گا ان کے جو آرمی چیف ہیں ان کو، کہ ان کا جو خواب ہے اور جو ہمیشہ سے کوشش میں ہوتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اوپر وہ کوئی ایسا اٹیمپٹ کریں یا گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ جس طریقے کی رائے رکھتے ہیں، تو یہ اپنے اذہان کو صاف کرے۔ گلگت بلتستان پاکستان ہے، اور انشاءاللہ یہ جو رشتہ، یہ جو تعلق ہے، یہ کوئی مائی کا لال نہ ختم کرا سکتا ہے، اور اس کے لیے گلگت بلتستان کا بچہ بچہ سیاچن سے لے کے سست تک اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے، اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ ساتھ شاید ان کا آرمی چیف بھول گئے ہیں کہ جو ہمارے کارگل کے ہیروز ہیں، جن میں میجر وہاب شہید ہیں، جن میں لالک جان شہید ہیں، جن کا تعلق اس خطے سے ہے جس کو گلگت بلتستان کہا جاتا ہے، اور شاید انڈیا یہ بھول گیا ہے، اور ان کا ڈیفنس منسٹر یہ بھول گیا، اور اس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کہا کہ ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ریاست ہے، تو اس بات کی تو ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو اصل، جو ان کا مکروہ چہرہ ہے ہندوستان کا، جو پوری دنیا کے سامنے واضح بھی ہے اور پوری دنیا جان چکی ہے، جس طریقے سے 1947 کی آزادی کے بعد اس طرف کے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں، جو ہر وقت پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اپنے سینے کے ساتھ لگا کے، اپنے سروں پہ رکھ کے اس جھنڈے کو، اور اپنے گھروں پہ سجا کے وہ یہ پروف کرتے ہیں کہ ہمیں زبردستی آپ ہندوستان کا حصہ نہیں بنا سکتے، اور وہ سبز ہلالی پرچم جس طریقے سے ہم پورے کشمیر میں سری نگر سے جموں تک ہر سڑک پہ، ہر گھر پہ، ہر جگہ پہ، اکثر مواقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا جھنڈا لہرا کے اس مودی کو اور اس کی نسل کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ہندوستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور جب جتنی ان کی ہمت ہے وہ کر لے مظالم، اور جو مظالم انہوں نے ڈھائے وہاں پہ کشمیری ہمارے جو بھائی ہیں ان کے اوپر 8 لاکھ فوج وہاں پہ صرف اور صرف اس لیے انہوں نے رکھی ہے چھاونی میں، چھاونی کی طرح جس طریقے سے چھاونی ہوتی ہے فوج کی، صرف اور صرف اس بات پہ انہوں نے وہاں پہ 8 لاکھ فوج، آج تک 8 سے 10 لاکھ فوج پال کے رکھی ہے کہ وہ ہمارے جو مظلوم کشمیری ہیں ان کی آواز کو وہ دبا سکے۔ تو یہ اصل ہندوستان کا چہرہ ہے، اور وہ آج ان کا انڈین جو چیف ہے اور ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے، جو ان کا ایک نامکمل اور ادھورا خواب ہے گلگت بلتستان اور کشمیر کے حوالے سے، انشاءاللہ یہ خواب ان کا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ آج کی میڈیا ٹاک یا اس پریس کانفرنس کا ایک ہی مقصد ہے
کہ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان ہی اصل پاکستان ہے، اور گلگت بلتستان کا ایک ایک بچہ اس پاکستان جو ہمارا ملک ہے، جو خدا داد مملکت ہے، اس کے لیے اپنا خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہے۔ ایک دفعہ پھر میں گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت کی طرف سے بحیثیت وزیر داخلہ کے میں بھرپور ان بے بنیاد اور من گڑت الزامات اور ان کی جو میڈیا ٹاک تھی یا ان کے جو بیانات تھے، بھرپور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر ہنستے ہیں، اور پوری دنیا میں جس طریقے سے ان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو ایک دفعہ پھر سے میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ 47 کی جو جنگ آزادی تھی، وہ آزادی کی جنگ بھی اس آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ کے نتیجے میں تھی جو 47 میں بر صغیر کے سینے پر پاکستان مارز وجود میں ہے۔ اس کے بعد جو ڈوگرا تھا، بریگیڈیئر گنسارا سنگھ، وہ اس نریندر مودی کی نسل کا ایک تسلسل تھا، ایک استعارہ تھا وہاں پہ، اس کو وہاں سے بھگا کر آزادی لے کے وہاں کے لوگوں نے ایک انکنڈیشنل مرجر ہوئے، انیکس ہوئے اس ملک ریاست کے ساتھ نظریاتی بنیادوں پر۔ اس کے بعد کشمیر ڈسپیوٹ کے اندر چونکہ ہم ایک متنازع اکائی ہیں، لیکن ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے جو قربانی دی تھی وہ پاکستان کے لیے دی تھی، لیکن مسئلہ کشمیر چونکہ ریاست کے ایک بیانیہ ہے، اس بیانیے کے اوپر، کشمیریوں کی جدوجہد کے اوپر اور کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کے ساتھ گلگت بلتستان کے لوگ آج بھی اگر کھڑے ہیں تو وہ سیکریفائس کر رہے ہیں اس نیریٹو کے لیے اور کشمیر کے ان مظلوم لوگوں کے لیے جو وہاں پہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیان کے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا بچہ نظریاتی طور پر اس ملک کا حصہ ہے، اور جس طرح کی دہشت گردی کی بات انڈینز کرتے ہیں تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کلبھوشن یادو کیوں بھول جاتے ہیں جو نیٹ ورکس اس ملک کے اندر انہوں نے قائم کر کے اس ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کی جو ہزاروں کوششیں کی ہیں، وہ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں، اور ایک ڈیجیٹل میڈیا وارفیئر یہاں پہ چلا کے جس طرح کے ہزاروں فیک اکاؤنٹس کو انڈیا میں بیٹھ کے چلا کے اس ملک کے اندر جو افراتفری اور انتشار پھیلانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ اور آج بھی جو محاذ سے لے کر انٹرنل سیکیورٹی کے اندر ہمارے افواج پاکستان اور اس ملک کے سول سوسائٹی کی جو قربانیاں ہیں، ہزاروں شہداء ہیں، اور وہ اپنے انٹرنل جنگ لڑ رہے ہیں، اس انٹرنل جنگ کے اندر ہندوستان کی جو سازشیں ہیں وہ اس دہشت گردی کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ یہ لفظ ڈسپیوٹ ہمارے دلوں پر ایک بم بن کر گرتا ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگ واحد ٹیریٹری ہے جو خود آزادی ریولٹ کیا اس خطے کو، اور بائی چوائس پاکستانی ہوئے۔ تو یہ فارن آفس کا دیگر اداروں کی اپنی ظاہر سی بات ہے، انٹرنیشنل چیزوں کو دیکھ کے انہوں نے بیان دینا ہوتا ہے، ان کی اپنی جگہ پہ مجبوریاں ہیں، لیکن یہ لفظ بھی ہمارے اوپر بھاری لگتا ہے، یہ متنازع لفظ۔ ہم گلگت بلتستان کے لوگ کسی تو ڈسپیوٹڈ نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹرو سینٹیمنٹ تھا، خود آزادی لی ہماری فور فادرز نے، اور بائی چوائس اس ملک کے اندر ہم انیکس ہوئے اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہوئے۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جموں کشمیر کے اندر جس طرح کی بربریت کر چکا ہے کئی برسوں سے، اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کو جس طرح پامال کر رہا ہے، اس پر تو وہ بات نہیں کرتا، اس دہشت گردی کو وہ نہیں دیکھتا۔ سری نگر کے اندر لوٹے پٹے قافلے، بچوں کے اوپر، خواتین کے اوپر بربریت، وہاں پہ نو گو ایریاز بن چکے ہیں، ہاسپٹل، سکول، اور وہاں پہ جیل کی صورت اختیار کر گیا وہ خطہ، اس کو دہشت گردی وہ نہیں سمجھتا، ان کی آوازوں کو دبانا چاہتا ہے، وہاں پہ جبر کرنا چاہتا ہے، اور ایک طرف سے ایک طرفہ عالمی سطح پر ایک ایسا شوشہ چھوڑ دیتا ہے کہ جس پر ہم آج اس کو مذمت کرتے ہیں، اس سٹیٹمنٹ کو آرمی چیف کے اور ان کے جو آرمی چیف، انڈین آرمی چیف کے اور ان کے انٹیریئر منسٹر کی بھارتی، اور ہم گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کی طرف سے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی طرف سے ہم اس کے مذمت کرتے ہیں، اور یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم باوقار، خوشحال اور انشاءاللہ ایک نظریاتی کمٹمنٹ کے ساتھ باوفا اور دلیر خطے کے ایک عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ہر موڑ پر، چاہے وہ کرگل ہو یا کوئی بھی محاذ ہو، وہاں کے لوگوں نے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں، وہاں کے لوگوں کے ہر گھر کے اوپر ایک پرچم ہے، اور ایک خونی کمٹمنٹ اس ملک کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ یہ کمٹمنٹ قائم و دائم رہے گا۔